جن کے چہروں سے بھی دور، جن کے ہاتھوں سے بھی دور، جن کے دلوں سے بھی دور۔ جب آپ کے دلوں سے نور کے اور اللہ کی محبت کے چشمے پھوٹیں گے تو آپ کی اولاد کیسی ہوگی، آپ کے بیٹے بیٹیاں کیسے ہوں گے، پاکستان کا مستقبل کیا اور کیسا ہوگا، اور اسلام کی ملت اسلامیہ کیسے ہوگی۔ وہ مائیں آپ کو یاد ہونی چاہیے، نہیں ہے تو میں یاد دلاتا ہوں، جنگ احد کے موقع پہ ایک ماں ہی تھی کہ جس کے 4 بیٹے بالی پر شہید ہوتے ہیں اور خامن بھی شہید ہوتا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ میرا رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ خیریت اور سلامتی سے ہیں، اگر وہ خیریت سے ہیں تو سب ٹھیک ہے، اور اگر وہ نہیں ہے تو میں نے بیٹے اور بھائی کیا کریں۔ ہمیں حضرت معوذ اور معاذ کی مائیں یاد رکھنی چاہیے کہ وہ ہمارے لیے قابل تبدیل مثالیں ہیں، جنہوں نے اپنے پنجوں پہ کھڑا ہو کر اسلام کا نام پہنچا کر۔ وہ مائیں آپ ہیں، آپ میں وہ مائیں بننے کی صلاحیت ہے، ثابت قدم اور استقلال والی مائیں، حلم اور سکون والی مائیں، تواضع والی مائیں، تحمل والی مائیں، اور اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والی مائیں۔ یہ کیا مجال ہے کہ ایک بچہ چوری چکاری کر کے گھر آئے اور ایک ماں یہ نہ پوچھے کہ یہ مال کہاں سے ہے۔ عفت چاہیے، اور عفت میں سب سے پہلے اپنے نفس امارہ سے بچنا ہوتا ہے، اس کی حفاظت کرنی ہوتی ہے۔ خواہشات بہتے کے لیے نہیں ہوتی، بہتا ہوا پانی ہو یا انسان ہو وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ وہ پانی جو کناروں کے اندر ہوتا ہے وہی منزل پہ پہنچتا ہے، جو کناروں سے باہر نکل جائے وہ بہہ جاتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے۔ وہ آگ جو چولہے کے اندر ہوتی ہے وہی کام کی ہوتی ہے، اگر آگ چولہے سے باہر نکل جائے تو گھر جل جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے حیا کی حفاظت کرنی ہوتی ہے، اور آنکھ میں شرم پڑتے ہیں، دل کے اندر اللہ کی محبت ہے، اور آپ کی خواہشات کنٹرول میں ہے تو تزکیہ نفس ہے۔ آپ محبت کی صداقت کے حساب سے باہر نہ نکلے، حیا کے حساب سے باہر نہ نکلے تو وہ آگ رحمت ہے، اور اگر باہر نکل جائے تو وہ جہنم ہے۔ قناعت سے رہنا ہے۔ انسان کا مرد ہو یا عورت ایک وقار ہوتا ہے، اس وقار کو قائم رکھنا ہے۔ حریت اور نظم ہوتی ہے انسان کی، اس کو قائم رکھنا ہے، اور عدل و احسان، صداقت، امانت، شفقت، وفاداری، بشرط استواری اور سلیمان۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اپنے خامدوں کے بستروں کی حفاظت کرو، یہ عورتوں کے ذمہ ہے۔ وفادار، اپنے رب اور رسول سے وفا کرو، اور اس وفا کا تقاضا یہ ہے کہ دین اسلام کا پرچم میں نے اور آپ نے، ہم سب نے مل کر سر بلند کرنا ہے۔ یہ دین اسلام کا پرچم بلند کرنے کے لیے آسمان سے فرشتے اتریں گے جب ہم اس پرچم کو تھامے ہوں گے، اور اگر ہم نہیں تھامے ہوں گے تو فرشتے نہیں اتریں گے۔ مقام بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے بتا انسان اپنے آپ کو بدلتا ہے تو اللہ کی مدد آتی ہے۔ جب انسان خود اپنے آپ کو بدلنا نہ چاہے تو اللہ کی مدد نہیں آتی۔ اللہ انہی کے قلوب کو بدلتا ہے، انہی قوموں کو ترقی دیتا ہے جو خود بدلنا چاہے۔ تسلیم و رضا دین کی روح ہے۔ یہ سائنس اور ٹیکنالوجی یا فلسفی نہیں کہ جب چاہیں دلائل کے ساتھ اس کو چینج کر دیں۔ یہ مقلد اور غیر مقلد کے فتنے کو دفن کر دیں۔ ہمیں اتباع رسول کرنی ہے، ہمیں اپنے اولیاء اکرام کے نقش قدم پہ چلنا ہے، اور ان نقش قدم پہ چلتے ہوئے ہم اللہ کے حضور حاضر ہوں گے اور انہیں کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ یہ اعلیٰ اخلاق کا حصول بہت مشکل کام نہیں، صرف ارادہ چاہیے، آج کی نیت چاہیے۔ یہ نفس امارہ کے خلاف جہاد بالکل مشکل نہیں ہے، اگر آپ خود اندر سے تیار ہیں اس بات کے لیے کہ ہم نے نفس امارہ کو نفس مطمئنہ میں بدلنا ہے۔ یہ زکوٰۃ، یہ عبادات، ایثار، قربانی، حج، زکوٰۃ اور جہاد سارے اس نفس کو قابو کرنے کے لیے۔ یہ صحبتیں، یہ مرشد کی توجہ، نظر کرم، یہ ذکر و فکر کے سلسلے سبھی اس لیے ہیں کہ ہمارا نفس ہمارے قابو میں ہو، کیونکہ جب یہ قابو میں ہوگا تو آپ کا اخلاق خود سمجھ جائے گا۔ اخلاق عالیہ کی حقیقت جاننے کے لیے اور مکارم اخلاق کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے ضروری ہے کہ اس نفس کو سمجھو۔ نفس خواہش کا نام ہے، اور جس نے اپنی خواہشات کو کنٹرول کر لیا اور اس کے جائز اور ناجائز ہونے کا سبق سیکھ لیا کہ کون سی خواہش درست اور جائز ہے، کون سی ناجائز، سمجھو اس کی دنیا اور آخرت سمجھ گئی۔ بھوک کس کو نہیں لگتی، پیاس کس کو نہیں لگتی، مگر کیا بھوک اور پیاس بتانے کے لیے
حرام کھانا جائز ہے؟ اللہ نے کیوں جائز نہیں رکھا؟ اس لیے کہ اگر آج بھوک اور پیاس مٹانے کے لیے آپ نے حرام کھا لیا تو کل کوئی اور معاملہ بھی خراب ہو سکتا ہے۔ اس لیے روزے رکھیں کہ بھوک اور پیاس کو کنٹرول کرنا سیکھیں۔ خوف، درد و الم، نفسیاتی اور روحانی بیماریاں یہ سب اس وقت شروع ہوتی ہیں جب انسان اپنے رب کو بھول جاتا ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ ذکر و فکر کرو، آپ اللہ کو یاد رکھیں اور وہ آپ کو یاد رکھے گا۔ جب آپ اسے یاد رکھیں گے تو آپ کے اخلاق سمجھ جائیں گے۔ اب میں اگر اخلاق کی ڈیٹیل میں جاؤں تو بڑا لمبا بات ہو جائے گی۔ قابل اعتبار ہونا انسان کی سب سے پہلے نشانی ہوتی ہے، اور اس کی عزت اور وقار اسی میں ہوتا ہے کہ وہ قابل اعتبار ہو۔ کوئی انسان دنیا میں قابل اعتبار نہیں اگر وہ سچا نہیں، اگر ایماندار نہیں، اگر وہ پرخلوص نہیں۔ جو آدمی پرخلوص نہیں ہوتا، ایماندار نہیں ہوتا، سچ نہیں بولتا، اس کے اوپر اعتبار اٹھ جاتا ہے۔ اور جو آدمی قابل اعتبار نہ ہو وہ کیا منہ دکھائے گا معاشرے کو، اپنے گھر والوں کو، اللہ اور اس کے رسول کو کہ کیا وہ بھی ایک بندہ تھا؟ باوقار ہونا مسلمان کی پہلی نشانی ہے، اور باوقار ہونے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنی عزت نفس کی، اپنے حیا کی حفاظت کرے، صبر و شکر سے رہے۔ اور وفادار ہونا ایمان کی اصل نشانی ہے۔ ہم اللہ اور اس کے رسول کے وفادار سپاہی اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محب ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں عباد الرحمان میں شامل فرمائے۔ عباد الرحمان ہونا ہی اصل وفاداری ہے۔ احساس ذمہ داری کے ساتھ نماز روزے کی پابندی اور حقوق اللہ اور حقوق العباد کا خیال کریں، عدل و احسان سے چلیں، اور رواداری کے ساتھ اپنے پڑوسیوں کا، اپنے والدین کا، اپنے بہن بھائیوں کا خیال کریں۔ دولت جمع کرنے کے لیے نہیں ہوتی، یہ تو خرچ کرنے کے لیے ہوتی، اور یہ اللہ اور اس کے رسول کی دی ہوئی امانت ہے۔ عقل اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، علم اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، تمام صلاحیتیں اللہ کی دی ہوئی امانتیں ہیں۔ اگر آپ نے یہ ساری کی ساری صلاحیتیں، یہ قوتیں، یہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتیں اللہ کے بندوں کی خدمت میں خرچ کر دیں تو آپ سب سے اعلیٰ ہوں گے، کیونکہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے خیر الناس من ينفع الناس، آپ میں سب سے اچھے وہ ہیں، خیر وہ ہیں، اعلیٰ وہ ہیں، ارفع وہ ہیں جو دوسروں کے لیے نفع بخش۔ اور ہمارے تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف ہی اللہ نے جو بیان فرمائی ہے اپنا پاک بڑی آتی ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، جو سب سے زیادہ اعلیٰ اخلاق کے مالک ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت اسلام دی ہے تو صفا پہ کھڑے ہو کے چاند کے 2 ٹکڑے نہیں کیے، وہ بعض ان کے مطالبے پہ کیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح گھوڑے کے اندر قرآن پڑھ کے نہیں سنایا، کوئی اور معجزہ نہیں دکھایا، صرف ایک معجزہ دکھایا تھا، اور وہ معجزہ آج ہمارے لیے قابل تکلیف اور قابل فخر ہے۔ صفا کی پہاڑی پہ کھڑے ہو کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی، اور جب لوگ اکٹھے ہوئے تو فرمایا اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک بہت بڑے دشمن کی فوج ہے جو آپ پر حملہ آور ہونے والی ہے تو کیا آپ اس بات پہ یقین رکھیں گے؟ جنہوں نے حج کیا ہے وہ جانتے ہیں، جنہوں نے نہیں کیا اللہ کو نصیب فرمایا۔ وہ پہاڑی اتنی چھوٹی ہے کہ اس کی جو اونچائی ہے، جو ہائٹ ہے، وہ اس حال سے بھی نیچے ہے، اس کے پیچھے فوج چھپے نہیں سکتی، لیکن آپ کی صداقت اور امانت کا سکہ ایسا بیٹھا ہوا تھا کہ ابو جہل چل پڑا۔ حضور نے پوچھا کہاں چل پڑے چچا؟ کہتا بھتیجے تلوار لینے جا رہا ہوں کیونکہ دنیا میری آنکھیں دھوکہ کھا سکتے، تم جھوٹ نہیں بول سکتے۔ یہ صداقت، یہ امانت کہ حضرت علی کا ملوجہ کو اپنے بستر پر لٹا کے جاتے ہیں کہ میں ہجرت کر کے تو جا رہا ہوں، مجھے اپنی جان سے زیادہ فکر ان امانتوں کی ہے جو کفار کی میرے پاس پڑی ہوئی ہے، مشرکین کی میرے پاس پڑی ہوئی ہے۔ دشمنوں کی امانت کا یہ حال ہے کہ اپنے بھائی کی جان جو ہے اس کی پرواہ نہیں۔ حضرت علی نے کو فرمایا کہ بستر پہ لیٹے رہو، صبح امانتیں لوٹا کے واپس آنا ہے۔ ایسے امین، ایسے صادق کیوں نہ قربان جائیں ایسے صادق اور امین پہ، اور کیوں نہ آج سے وہ اخلاق عالیہ اپنا لیں جس کو ہم صداقت کہتے ہیں، جس کو امانت کہتے ہیں، جس کو دیانتداری کہتے ہیں، جس کو عدل و احسان کہتے ہیں، جس کو ایفائے عہد کہتے ہیں، جسے رواداری کہتے ہیں۔
जिसे अखुवत और मोहब्बत कहते हैं, और क्यों ना अपनी इफ़्फ़त और इज्जतों की हिफाजत करने की कसम खाएं, और क्यों ना रहम से पेश आए, और क्यों ना एहसान और सखावत और इसार अपनाएं, और इंसानियत का, आदमियत का एहतराम करें, और उन सारे रज़ाइल से बच जाएं जिनसे बचने का हुक्म है, ताकि अल्लाह के हुजूर नेक, पाक, साफ, मुतहहर इस तरीके से उठाए जाएं कि फरिश्ते भी कहें कि जब ये दुनिया में भेजा गया था तो ये पाक था, मासूम था, लेकिन अब तो ये ऐसा मासूम है कि पैदा होने वाले हजारों मासूम इसमें कुर्बान हो, क्योंकि हम मासूम नबी की, पाक नबी को नसीब, हम मासूम और पाक औलिया इकराम के मानने वाले हैं, अंबिया इकराम के मानने वाले हैं। हमारा रब पाक है, हमारा रसूल पाक है, और अल्लाह की किताब कुरान पाक है। हमें भी पाक बनना है, मुत्तहर रहना है, और अपने हया की हिफाजत करनी है। यही तज़किया नफ्स की और अखलाक़ आलिया की असल बुनियाद है। वमा अलैना इल्लल बलाग़ुल मुबीन।